یہ بات بالکل درست ہے کہ جو عورت اپنی ویلیو سمجھ لیتی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا مضبوط نظام بن جاتا ہے جو اسے جذباتی، ذہنی اور عملی طور پر محفوظ کرتا ہے۔ آپ کو میں کچھ پوائنٹس کے ساتھ، ریزنز کے ساتھ بات بتاؤں گی، اور یہ اس کی انرجی کو سیو کرتا ہے۔ ایک عورت، ایک لڑکی تب نہیں ٹوٹتی جب اس کی ماں بیمار ہوتی ہے، جب اس کی ماں آئی سی یو میں ہوتی ہے۔ اس کو کون سی انرجی سیو کرتی ہے؟ اس کو اس کی ایموشنل انرجی اس کو سیو کرتی ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اسے وہ انرجی اپنی ماں پر خرچ کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر۔ وہ اپنی انرجی محفوظ رکھتی ہے۔ فضول باتوں، غیر ضروری لوگوں اور ڈرامائی انداز میں جو لوگ اس کی انرجی کو نکالنا چاہتے ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ اس کو سیف رکھتی ہے اپنی ماں کے لیے، اپنی ماں کو انرجیٹک نظر آنے کے لیے۔ صرف ان رشتوں اور کاموں میں انرجی لگاتی ہے جو اسے خوشی، سکون اور عزت دیتے ہیں۔ جیسے اگر ایک لڑکی کی ماں بیمار ہو تو وہ اپنی انرجی ان لوگوں پر نہیں لگاتی کہ جو اس کو توڑنا چاہتے ہیں، جو اس کو ویک کرنا چاہتے ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون اس کے لائق اور کون نہیں۔ وہ اپنی باؤنڈریز واضح کر لیتی ہے، کسی کو اپنے اوپر چلنے، استعمال کرنے یا جذباتی طور پر کمزور بنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیکٹ ہے کہ جب ایک لڑکی مضبوط ہو جاتی ہے وہ اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیتی ہے۔ لوگ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، لوگ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایموشنلی ویک کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے، جس کو لوگ توڑ کر سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو توڑ لیں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، خوشی یا سکون کے لیے کسی ایک شخص پر انحصار نہیں کرتی، اپنی سکلز، پرسنالٹی اور سیلف رسپیکٹ سے پاور حاصل کرتی ہے۔ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ سے سمجھوتا نہیں کرتی۔ جب کوئی رشتہ یا صورتحال اس کی عزت کو متاثر کرے وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتی ہے، چاہے وہ اس کے سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے سگے پٹرنل، مٹرنل، آفیشیل، لائک وٹ ایور کائنڈ آف ریلیشن، وہ ان کو اپنی سیلف رسپیکٹ کو، اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ کسی بھی قیمت پر رہنا اس کے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جب ہم بات کریں کہ ایک عورت جب خود کو سمجھ لیتی ہے تو وہ کمزور نہیں رہتی۔ اب ہم بات کر رہے تھے سیلف رسپیکٹ کی۔ وہ سیلف رسپیکٹ پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ جب کوئی رشتہ یا صورتحال اس کی عزت کو متاثر کرے وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتی ہے، چاہے پھر وہ کوئی ان کے رشتے ہوں، لائک ماموں چاچو، خالہ مامی، یا وٹ ایور کائنڈ آف پرسن کہ جو اس کو انسلٹ کرے، اس کو ڈس ریسپیکٹ کرے، تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ وہ اپنی ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ کسی بھی قیمت پر رہنا اس کے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہ نہ تو وہ کہتے ہیں نا عورت کارڈ پلے کرتی ہے، نہ ہی وہ اپنی ایموشنز کو پلے کرتی ہے، نہ ہی وہ یہ کرتی ہے کہ نہیں جی اگر وہ کسی کمپنی کا پارٹ ہے تو وہ کمپنی کو یہ کہہ کے بار بار بیوقوف نہیں بناتی کہ میری سیلری انکریز نہیں ہوگی تو میرے ہسبینڈ مجھے ڈائیورس کر دیں گے، میری سیلری انکریز نہیں ہوگی تو لائک پرموشن، اور وہ یہ چیزیں اپنی ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ کو بیچ کر اس پہ قیمت لگا کر نہیں لیتی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے میں بہت مضبوط اور واضح ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھائے اور اس کو تم کر کے، تو کر کے ایسے بات کرے تو وہ ڈیسیژن لینے میں بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہیں سے وہ اپنی لائف کا راستہ چینج کر لیتی ہے۔ کنفیوز نہیں رہتی، جو غلط ہے اسے چھوڑنے میں دیر نہیں کرتی، اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ خود پکڑتی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ عورت ویک ہوتی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مضبوط بنایا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے جب چکر لگایا اور وہاں سے آب زمزم نکلا، تو ہم اس عورت کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کا فیصلہ اسٹرانگ نہیں ہوتا؟ وہ عورت جب فیصلہ کر لیتی ہے
تو وہ عورت کہاں تک کیا کچھ کر لیتی ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ خود کو پرائورٹائز کرنا سیکھ لیتی ہے. اپنی صحت، ذہنی سکون، کیریئر اور خوابوں کو اہمیت دیتی ہے. لوگ کیا کہیں گے اس کے فیصلوں کو کنٹرول نہیں کرتا. اچھا، اس میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور آئی تھنک سو میں اس کو ضرور لگاؤں گی، کیونکہ پہلے بھی میں نے کہا بٹ میں نے ویڈیوز نہیں لگائیں، اور جس پہ لوگوں نے مجھ سے گلا شکوہ جو کیا بالکل صحیح کیا، کیونکہ اس پہ میں نے ٹاپک یہ بنایا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم اپنی ساری عمر لوگ کیا کہیں گے ٹائٹل پہ گزارتے ہیں، اور اس میں ہم خود کہاں ہوتے ہیں. چاہے وہ، میں تو اس میں یہ بات کرتی ہوں کہ مرد بھی، ایون دین ہماری سوسائٹی کا مرد بھی خود کو پرائورٹائز نہیں کرتا. وہ ہمیشہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی. بٹ وہ سوسائٹی جو کسی کے بھوکا ہونے میں، جو کسی کو تکلیف میں ہونے میں پوچھتی تک نہیں، تو یہ وہ سوسائٹی کہاں سے کہ جو کسی کے مرنے پر آئے گی. وہ اپنی خاموشی کو طاقت بنا لیتی ہے. ہر بات پر رد عمل نہیں دیتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی انرجی قیمتی ہے. وہ رد عمل کے بجائے حکمت والا جواب دیتی ہے. اور وہ، اگر دیکھا جائے تو جو عقل مند عورت ہے، جب وہ کنارہ کشی کرتی ہے، جب وہ خاموش ہو جاتی ہے، تو اس کی خاموشی پہاڑ کی خاموشی ہوتی ہے. اور وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کمزور نہیں بناتی. وہ اپنے آپ کو لوگوں کو، ایک اور بہت اہم اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میرے خیال سے ہر عورت کو سمجھنے کے لیے، ہر عورت کو مضبوط بننے کے لیے بہت اہم ہے. دوسروں کی ویلیڈیشن کی محتاج نہیں، خود کو خود سیٹیفائی کرتی ہے. میں نے اپنی سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جنہوں نے اگر ایک لڑکی کو رشتہ بھجوایا اور کہا کہ میں تمہارے سارے، پروفیشنل آف کورس جاب والی لڑکی سے بات لوگ کرتے ہیں کہ میں تمہارے سارے لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں کہ تمہاری فرینڈشپ کن کن لوگوں سے ہے، تو وہ خود کو خود سیٹیفائی کرتی ہے. کیونکہ اگین ایک ریزن ہوتی ہے کہ ایک عورت جب سنسیئر ہوتی ہے تو وہ واقعی سنسیئر ہوتی ہے، اور اس کو کسی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کسی کی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، باہر سے ملنے والی واہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو لوگوں کی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا واو، یہ فلاں میڈم نے یہ کام کیا ہے اور کیسی ڈریسنگ کی ہے. اس کو کسی کی اپریسیشن، کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا، خود کو کیسے ڈریس اپ کرنا ہے، خود کو کیسے رکھنا ہے، خود کو کیسے لمٹ میں بھی رکھنا ہے. وہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے، وہ فکس مائنڈ کی بندی نہیں ہوتی. اس کو جو مضبوط رہنا اس کو زمانہ بنا دیتا ہے. وہ ٹوٹی ہوئی عورت نہیں ہوتی. ہر تکلیف اسے سمجھ، شعور اور شخصیت میں اضافہ دیتی ہے. اگر ایک عورت، دیکھیں، اگر کوئی اپنی ماں کا آئی سی یو میں جانا، اس موقع پہ وہ ایموشنل نہ ہو، اگر کوئی اس سینسٹیو موقعوں پر جب لوگ اس طرح کا واویلا کرتے ہیں، وہ بین کرتے ہیں جو قرآن میں بھی الاؤ نہیں ہے، اگر وہ اس وقت اپنے ہوش، اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتی ہے، تو وہ عورت کمزور نہیں ہوتی. اور عورت کو مضبوط ہونے کے لیے کسی کے سرٹیفکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو مضبوط اس کا اپنا رویہ بناتا ہے، اس کو مضبوط اس کی وہ ویلیڈیشن پوائنٹ بناتا ہے کہ جس پہ وہ ہوتی ہے، خود کو خود اسٹیمپ کرتی ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف سرٹیفکیشن. تو یہ بات اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو ہم، ہر عورت مضبوط ہے. اور ایک اور چیز، یہ جو سارے پوائنٹس ہیں، کوئی عورت دوسری عورت میں یہ جج نہ کرے کہ اچھا فلاں میں گروتھ مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں ہے، فلاں کی ویلیڈیشن وہ اپنی خود کرتی ہے، یا وہ کسی کو چیلنج مت کریں. کسی کی خاموشی کو بھی اس کی بیوقوفی مت سمجھیں. اس کو بیوقوف یہ کہ نہ کیا جائے کہ نہیں، اس کو تو اپنی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو خود کو پرائورٹائز کرنا ہی نہیں آتا، وہ اپنا فیصلہ نہیں لے سکتی. ججمنٹل مت بنے. کسی کی لائف ہے، اس کو خود جینے دیں، اس کو خود فیصلہ لینے دیں، اس کو خود سمجھنے دیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟